أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير والعادیات قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ضبحاً ہانپتے ہوئے فالموریات پھر آگ سلگانے والوں کی قدحاً ٹاپ مار کر فالمغیرات پھر ان کی جو غارت ڈالنے والے ہیں صبحاً صبح کے وقت فأثرن به پھر وہ اڑاتے ہیں اس میں نقعاً گرد و غبار فوسطن به پس گھس جاتے ہیں گرد و غبار کے ساتھ جمعاً جماعت میں ان الانسان لربه بے شک انسان اپنے رب کا لکنود بڑا ہی ناشکرا ہے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ اس پر البتہ گواہ ہے وَإِنَّهُ اور بے شک وہ لِحُبِّ الْخَيْرِ مال کی محبت میں لشدید البتہ بہت سخت ہے افلا يعلم کیا پس انسان نہیں جانتا اذا بعثر جب کھریدا جائے گا ما فی القبور ان کو جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وحصل اور ظاہر کر دیا جائے گا ما فی الصدور جو کچھ سینوں میں ہے ان ربهم بهم بے شک ان کا رب ان کے بارے میں یومئذ لخبیر اس دن خبر رکھنے والا ہے۔ اس صورت کا نام سورۃ العادیات ہے۔ عادیات کا لفظ پہلی ہی آیت کریمہ میں موجود ہے جس سے اس صورت کا نام لیا گیا ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہ صورت ابتدائی صورتوں میں سے ہے۔ نازل ہونے کے اعتبار سے اس کا 14واں نمبر ہے۔ اس سے پہلے 13 صورتیں نازل ہو چکی تھی۔ اس کا 1 رکوع اور 11 آیتیں ہیں۔ والعادیات ضبحا میں واو قسمیہ ہے، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے۔ پہلے یہ بات بیان ہو چکی ہے کہ مخلوق کے لیے جائز نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم اٹھائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے من حلف بغیر اللہ فقد اشرف کا جس نے قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی تحقیق اس نے شرک کیا۔ کعبۃ اللہ کی قسم اٹھائے، نبی کی قسم اٹھائے، رسول کی قسم اٹھائے، پیر کی قسم اٹھائے، دودھ اور بیٹے کی قسم اٹھائے، کسی بھی غیر اللہ کی قسم اٹھائے تو اس نے شرک کا ارتکاب کیا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے من قال باللات والعزى فليقل لا الہ الا اللہ جس آدمی نے یہ کہا کہ مجھے لات کی قسم ہے، عزیٰ کی قسم ہے، وہ فوراً کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے کیونکہ یہ شرک ہے۔ قرآن پاک کے بارے میں فقہاء کرام کا اختلاف ہے کہ آیا قرآن پاک کی جو قسم درست ہے یا نہیں۔ ایک تو قرآن پاک کے یہ الفاظ ہیں جو ہم پڑھتے ہیں یہ کلامی لفظی کہلاتا ہے، ہم لکھتے ہیں پڑھتے ہیں ایک مضمون ہے جو ان الفاظ کے اندر ہے وہ کلامی نفسی کہلاتا ہے۔ جو رب تعالیٰ کی صفت ہے وہ قدیم ہے، رب تعالیٰ کی ذات بھی قدیم ہے اور اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ علامہ فخر الدین ضلعی رحمہ اللہ کی فقہ کی مشہور کتاب تبین الحقائق اس میں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے قرآن پاک کی قسم اٹھائی تو منعقد ہو جائے گی۔ مثلا کوئی کہتا ہے کہ مجھے قرآن پاک کی قسم ہے تو یہ قسم صحیح ہے کیونکہ کلام نفسی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، غیر اللہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات عین اللہ ہے، لہذا رب تعالیٰ کی قسم بھی صفت کی قسم اٹھائے گا وہ صحیح ہے۔ مثلا کہیں مجھے اللہ تعالیٰ کی عظمت کی قسم یا اللہ تعالیٰ کے جلال کی قسم، مجھے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی قسم، یہ سب قسمیں صحیح ہیں کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور جو قاعدہ مخلوق کے لیے ہے وہ اللہ تعالیٰ پر لاگو نہیں ہوتا کیونکہ
لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، نہیں پوچھا جا سکتا اللہ تعالیٰ سے جو وہ کرتا ہے اور ان سے یعنی مخلوق سے سوال کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ روزانہ بے شمار مخلوق کو مارتا ہے، بچے بھی مرتے ہیں، بڑے بھی مرتے ہیں، اس سے کون پوچھنے والا ہے؟ اور اگر مخلوق میں سے کوئی اپنے بچوں کو مار دے تو وہ مجرم ہے، اس لیے کہ مخلوق اور خالق کے احکام جدا جدا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اونٹ ہے، کیونکہ عرب کی سرزمین پر زیادہ سواری اونٹوں کی ہوتی ہے اور وہ دوڑتے بھی ہیں، خصوصاً جہاد کے لیے، حج اور عمرے کے لیے عرفات پہنچتے ہیں، مزدلفہ اور منا پہنچتے ہیں، تو اونٹوں کی قسم ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے اونٹ نہیں گھوڑے مراد ہے، کیونکہ آگے لفظ ہانپنا ہے، گھوڑے ہانپتے ہیں، اونٹ نہیں ہانپتے۔ ہانپنے کا معنی ہے تیزی کے ساتھ چلنا، پھر جلدی جلدی سانس لینا۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دو جانور ہانپتے ہیں، ایک گھوڑا اور دوسرا کتا، ان کے سوا اور کوئی جانور ہانپتا نہیں ہے، لہذا یہی تفسیر صحیح ہے، یعنی گھوڑے مراد ہے۔ قسم ہے گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں ہانپتے ہوئے، فالموریات قدحا، پھر آگ سلگانے والوں کی ٹاپ مار کر۔ عموماً گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے نال لگے ہوئے ہوتے ہیں، گھوڑے دوڑے اور ان کے پاؤں پتھر پر لگے تو چنگاریاں نکلتی ہیں، ان گھوڑوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے۔ فالمغیرات صبح، پھر ان کی جو غارت ڈالنے والے ہیں صبح کے وقت۔ اس زمانے میں عموماً حملے صبح کے وقت ہوتے تھے۔ بخاری شریف کی روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دشمن پر صبح کے وقت حملہ کرتے تھے، اور مسلم شریف میں روایت ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن پر حملے کا ارادہ فرماتے تو رات کے آخری حصے کا انتظار فرماتے، صبح صادق کے وقت۔ اگر دوسری طرف سے اذان کی آواز آتی تو سمجھتے کہ یہ لوگ اہل ایمان ہیں، لہذا حملہ نہ کرتے، اور اگر اذان کی آواز نہ آتی تو حملہ کر دیتے۔ اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر پہنچے تو ساتھیوں سے فرمایا اچھی طرح اور غور سے سنو، اگر اذان کی آواز آئے تو اس محلے پر حملہ نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ غلط فہمی میں کوئی مسلمان مارا جائے۔ تو فرمایا جو حملہ کرنے والے ہیں صبح کے وقت فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر وہ اڑاتے ہیں اس میں گرد و غبار۔ بعض حضرات بھی کی زمین لٹاتے ہیں صبح کی طرف، تو اس وقت معنی ہوگا وہ گھوڑے صبح کے وقت گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ رات کو عموماً اوس شبنم پڑتی ہے، اس کی وجہ سے صبح کو گرد و غبار کم اڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان گھوڑوں کی تعریف فرمائی ہے کہ وہ اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ صبح کے وقت وہ گرد و غبار اڑاتے ہیں، اور بعض حضرات زمین قدحن کی طرف لٹاتے ہیں، تو پھر معنی ہوگا تیز چلنے کی وجہ سے گرد و غبار اڑاتے ہیں۔ فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، بھی کی زمین لوٹ رہی ہے نقعاً کی طرف، معنی ہوگا پس وہ گھس جاتے ہیں دشمن کی جماعت میں گرد و غبار کے ساتھ۔ ان گھوڑوں کی قسم ہے، آگے جواب قسم ہے، ان الانسان لربہ لکنود، بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ بظاہر گھوڑوں کے دوڑانے اور انسان کے ناشکر ہونے کا آپس میں ربط نظر نہیں آتا، لیکن حقیقت میں بڑا گہرا ربط ہے۔ وہ اس طرح کے گھوڑے کو بندے نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ گھوڑے کے واسطے چارہ پانی بھی بندے نے پیدا نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ گھوڑا سانس لیتا ہے تو ہوا بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہے، بندے نے نہیں۔ گھوڑا جس زمین پر چلتا ہے وہ بھی رب تعالیٰ نے پیدا کی ہے، بندے نے نہیں کی۔ بندہ صرف مجازی طور پر مالک ہے کہ اس نے خریدا ہے یا گھر میں پالا ہے، گھاس اس کو کھلاتا ہے، پانی اس کو پلاتا ہے، اتنے سے تعلق سے وہ اس کا اتنا فرما بردار ہے کہ مجاہد اس پر سوار ہو کر جہاد کے لیے جاتا ہے، گھوڑا دشمن کی صفوں میں گھس جاتا ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے، تلواریں چل رہی ہے، نیزے مارے جا رہے ہیں، گھوڑا زخمی بھی ہوتا ہے لیکن اپنے مجازی مالک کی نافرمانی نہیں کرتا۔ لیکن انسان اپنے حقیقی مالک کی بے شمار نعمتیں کھانے کے باوجود نافرمان ہے۔ اے انسان، تو نے سوچا ہے کتنا بڑا سبق ہے، تو گھوڑے سے بھی گیا گزرا ہے، حالانکہ رب تعالیٰ نے تجھے پیدا کیا ہے، تیرے لیے خوراک پانی پیدا کیا ہے، زمین بنائی ہے، ہوا چلائی ہے، سارا کارخانہ کائنات تیری خدمت پر لگا دیا ہے، تو کتنا ناشکر ہے۔ راحت آرام میں بھی رب تعالیٰ کے سامنے نہیں جھکتا، اور گھوڑا تیروں کی بارش میں بھی
تیری فرما برداری کر رہا ہے۔ عام مفسرین کرام رحمہ اللہ لقنوط کا معنی مطلق ناشکری کرنے والا کرتے ہیں، لیکن حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہے وہ فرماتے ہیں کہ لقنوط اس ناشکرے کو کہتے ہیں کہ جس پر رب تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہو اور وہ ان نعمتوں کا ذکر نہ کرے، لیکن جب تکلیفوں میں پھنسے تو تکلیفیں ساری شمار کرے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، یہ تکلیف ہے، میں بیمار ہوں، میرا کاروبار صحیح نہیں چل رہا، مجھے مالی نقصان ہوا ہے، دشمن نے میرے ساتھ یہ کیا ہے۔ رب تعالیٰ کی رحمتوں کا ذکر نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے وجود دیا ہے، مجھے آنکھیں دی ہے، کان دیے ہیں، زبان دی ہے، دل و دماغ دیا ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، عزت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کر کے اس کا شکر ادا کریں تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور زیادہ کروں گا۔ اور یاد رکھنا شکر کا یہی معنی ہے، نہیں ہے کہ اچھا کھانا کھانے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیر کر کہہ دیا الحمدللہ، ایسے کرنے والے بھی کم ہیں۔ حکیم اطباء کہتے ہیں کہ آدمی جب کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے تو 2 منٹ میں وہ ناخنوں کے نیچے تک پہنچ جاتا ہے۔ بھائی کھانے پینے کا اثر تو سارے بدن میں ناخنوں کے نیچے تک پہنچ گیا، اور شکریہ میں تو نے 2 تولے کی زبان ہلا کر سمجھا کہ شکریہ ادا ہو گیا۔ یقین جانو سب سے بڑا شکریہ نماز کے ذریعے ہے۔ نماز کے ذریعے جو شکر ادا ہوتا ہے وہ اور کسی عبادت کے ذریعے ادا نہیں ہوتا، اور تمام عبادتوں میں سر فہرست نماز ہے۔ قیامت والے دن پہلا پرچہ ہی نماز کا ہے۔ مومن کا پہلا پرچہ حقوق اللہ میں سے نماز کا ہوگا۔ اگر نماز میں پورا اترتا ہے تو انشاءاللہ باقی کام بھی ٹھیک ہوں گے۔ اول ما يحاسب العبد یوم القیامت الصلاۃ، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں، ان کا دور خلافت 10 سال ہے، اپنے تمام حکام کو سرکاری طور پر خط لکھا، ان اہم امورکم عندی صلاۃ، بے شک تمہارے تمام کاموں میں سب سے اہم اور ضروری کام میرے نزدیک نماز ہے۔ افسر نماز پڑھتا ہوگا تو میں سمجھوں گا کہ باقی کام بھی دیانتداری کے ساتھ کرتے ہیں، اور جو نماز نہیں پڑھتا ہوا بما سوا اضیع، میں سمجھوں گا کہ اس نے باقی کام بھی نہیں کیے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں افسروں کی دیانتداری کا معیار نماز تھا۔ آج کتنے افسر ہیں جو نماز کی پابندی کرنے والے ہیں، پھر اگر کوئی نماز کی پابندی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ گپلے کر کے لوٹ مار کر رقم بیرون ملک پہنچا دیتا ہے تو سن لو، اور یاد رکھنا 1 پیسہ بھی اگر کسی کا ناحق لیا ہوگا واپس کرنا پڑے گا۔ اور کس طرح فقہائے کرام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 3 پیسوں کے بدلے 700 نمازیں دینی پڑے گی، نمازیں بھی وہ جو قبول ہو چکی ہے۔ فتاوی رشیدیہ اور شامی میں یہ مسئلہ موجود ہے، دیکھ لینا۔ تو فرمایا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے، وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور بے شک وہ اس پر گواہ ہے۔ شریف آدمی تو زبان قال سے کہہ دیتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکا، اگر کوئی زبان قال سے نہیں کہتا تو زبان حال بتا رہی ہے کہ میں نے رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا۔ بعض حضرات ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹاتے ہیں تو پھر مانا ہوگا بے شک اللہ تعالیٰ اس کی ناشکری پر گواہ ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، اور بے شک وہ مال کی محبت میں بہت سخت ہے، مال کا بڑا عاشق ہے۔ مسلمان قوم کی ذلت کا ایک سبب مال کی محبت بھی ہے۔ ابو داؤد شریف میں روایت ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا کافر تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے، جیسے دسترخوان پر کھانا لگا دیا گیا ہو تو کھانے والوں کو بلایا جاتا ہے، آؤ بھائی کھا لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا حضرت کیا اس وقت ہم توڑے ہوں گے کہ کافر ہمیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا بل انتم کثیرون، نہیں تم توڑے نہیں ہوں گے بلکہ تم بہت زیادہ ہوں گے۔ حضرت جب ہم زیادہ ہوں گے تو پھر لوگ ہمیں کیسے کھائیں گے؟ فرمایا فیکم الوہن، تمہارے
اندر وہن ہوگا۔ وہن کا لفظی معنی ہے کمزوری، سستی۔ یہ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سمجھتے تھے، مطلب نہ سمجھے۔ پوچھا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت وہن کیا ہوتا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے ڈرنا۔ جس وقت یہ دو بیماریاں تمہارے اندر آ جائے گی، کافر تمہیں کھانے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دیں گے۔ آج ہماری یہی کیفیت ہے۔ یہیں پر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لے کر آئے ہیں ذخیرۃ الجنان میں۔ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے، اور آج سے 30-40 سال پہلے پڑھی پر ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی۔ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا کہ آل عراق پر عجمی لوگ پابندیاں لگائیں گے، دانہ پانی کوئی چیز نہ پہنچے۔ سمجھ نہیں آتا تھا کہ عراق مستقل ملک ہے، عجمیوں کو کیا مصیبت پڑی ہے ان پر دانہ پانی بند کرنے کی، مگر اب اس وقت عراق پر 29 حکومتوں نے حملہ کیا ہے، اور ان میں ہمارے مہربان حکومت بھی شامل ہے، باقاعدہ ہمارے جہاز اور پائلٹ بھی ان میں شامل ہے۔ اب عراق والوں کو خوراک پہنچانا بھی منع ہے اور دوائیاں پہنچانا بھی منع ہے۔ اسی حدیث میں ہے کہ پھر شام پر پابندیاں لگیں گی۔ انہوں نے پوچھا وہ کون کرے گا؟ فرمایا روم، وہ عیسائی کریں گے، امریکی کریں گے۔ شامیوں کے دانے پانی کے بند ہونے کا وقت بھی آنے والا ہے۔ عراق میں تو تم 6 سال سے دیکھ رہے ہو کہ بچے بھوکے مر رہے ہیں، دوائیاں بھی نہیں پہنچ رہی۔ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، وہاں دانہ پانی انہوں نے ظالموں نے بند کیا ہوا ہے، اور کوئی مسلمان ملک ایسا نہیں ہے کہ وہ آواز بلند کرے باقاعدگی کے ساتھ اور اس کے خلاف جو ہے وہ اعلان کرے کہ ہم نے بھائی یہ آپ لوگ صحیح نہیں کر رہے ہو۔ افلا یعلم، کیا پس نہیں جانتا انسان اذا بعثر ما فی القبور، جب کریدا جائے گا، نکال دیا جائے گا جو قبروں میں ہے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پونکیں گے، سارے قبروں سے نکل آئیں گے۔ وحصل ما فی الصدور، اور ظاہر کر دیا جائے گا جو کچھ سینوں میں ہے، دل کے جھوٹے سچے راز سب نکل آئیں گے۔ ان ربہم بہم یومئذ لخبیر، بے شک ان کا رب ان کے بارے میں اس دن خبر رکھنے والا ہوگا، یعنی نتیجہ سامنے آ جائے گا۔ آج بھی اللہ تعالیٰ خبردار ہے، مگر آج کے خبر کا پورا نتیجہ سامنے نہیں آتا۔ اس دن رب کی خبر کا پورا نتیجہ نکلے گا، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ وما علینا